بنی اسرائیل کے اندر 3 شخص تھے جو اپنے سفر پر روانہ ہوئے۔ پہاڑیوں کا سفر تھا۔ چلتے چلتے راستے میں بارش آ گئی جو بہت زیادہ خطرناک بارش تھی۔ تو پہاڑی کے اندر کوئی غار تھی، اسی غار کے اندر چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ جب تک بارش چل رہی ہے تب تک ہم اسی غار کے اندر بیٹھے رہیں۔ جب بارش تھم جائے، ختم ہو جائے تو اس کے بعد پھر نکل کر اپنے منزل مقصود تک پہنچیں گے۔ لیکن اتفاق سے ہوا یہ کہ کچھ ہی دیر میں اوپر سے ایک بہت بڑا پتھر، بڑا چٹان پہاڑ سے گرتا ہے، جو گرتے گرتے آ کر اسی غار کے منہ کے اوپر پڑ گیا۔ اور جس غار کے اندر یہ 3 بندے بیٹھے تھے اس غار کا منہ بالکل ہی بند ہو گیا کہ اب یہ نکلنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ بڑے پریشان ہوئے۔ ظاہر بات ہے اس زمانے کے اندر موبائل کا، فون کا تو کوئی رواج تھا نہیں کہ وہیں سے نمبر لگایا، نمبر ملا کر ریسکیو والوں کو بلا لیا یا اپنی ہیلپ کے لیے، مدد کے لیے کسی ادارے کو کال دے دی۔ یہ تو سسٹم ہی نہیں تھا۔ اب بالکل بے سہارا، بڑے پریشان، اب کیا کریں؟ کوئی چانس ہی نہیں بچا زندگی کا۔ بہرحال کچھ دیر غور فکر کر کے اسی پر متفق ہوئے کہ اللہ جل جلالہ کی ذات کے علاوہ کوئی ہمارا واہی، کوئی ہمارا ناصر اب بن ہی نہیں سکتا، ہم تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اب ظاہر بات ہے گناہگار تو ہیں، لیکن زندگی میں کسی نہ کسی نے کوئی نیک عمل کیا ہوگا، کوئی ایک تو نیک عمل ہوگا، بس اسی کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے کوئی بہتری کا فیصلہ آ جائے۔ تو تینوں ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ پہلا شخص دعا کرتا ہے، یا اللہ میں اپنے چچا کی بیٹی کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتا تھا اور ہر وقت اسی تلاش میں رہتا تھا کہ کسی وقت یہ میرے چکر میں آ جائے تو میں اس کے ساتھ اپنے ناجائز تعلقات قائم کر کے اپنے اندر کی جو خواہشات ہیں وہ میں پوری کر لوں۔ اتفاق سے ایک دن اس عورت کو کوئی بڑی مجبوری درپیش آئی جس کی وجہ سے وہ میرے در پہ آ کر پہنچی اور مجھ سے استدعا کی کہ میں بڑی پریشان ہوں، بھوک سے میرے بچے بلک رہے ہیں، میری کچھ مدد کریں۔ تو میں نے کہا کہ مدد تو ہر طرح سے میں کر سکتا ہوں آپ کی اور کروں گا بھی، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے ناجائز خواہش وہ آپ سے میں پوری کروں گا، اس شرط پر میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عورت بہت زیادہ پریشان تھی، بچوں کو بھوک کی حالت میں دیکھ نہیں سکتی تھی، تو اس نے میری شرط مان لی اور کہا کہ ٹھیک ہے آج میری مجبوری پوری کریں، میں جا کر بچوں کو لقمہ کھلاؤں اور اس کے بعد کسی موقع پر میں اپنے وعدے کے تحت آپ کے پاس آ جاؤں گی اور اپنا جسم آپ کے حوالے کر دوں گی۔ عورت کچھ لے کر چلی جاتی ہے اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پھر وہ عورت میرے پاس آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اپنے وعدے کے مطابق آ گئی ہوں اور میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کیا۔ تو یا اللہ میں اپنے ناجائز تعلقات کی وجہ سے اپنے ہاتھ اس کی طرف بڑھانے لگا، تو اس عورت نے صرف ایک جملہ بولا تھا، اتق اللہ ولا تفض الخاتم، اللہ کے بندے اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو اور یہ اللہ تعالیٰ کی جو حد شرعی ہے اس کو نہ توڑو۔ بس اتنا جملہ اس کا کہنا تھا تو فوراً میرے دل کے اندر ایک خوف سا چھا گیا اور فوراً میں نے اس عورت کو باعزت طریقے سے روانہ کر دیا اور جو میں نے دیا ہوا تھا وہ بھی اس کو آپ کی رضا کی خاطر معاف کر دیا۔ یا اللہ یہ چھوٹا میرا عمل اگر تیری رضا کے لیے تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ پتھر تھوڑا سا تو غار سے ہٹ جاتا ہے، لیکن اب بھی اتنا نہیں ہٹا کہ یہ تینوں اپنی جان بچا کر نکل سکے۔ پھر دوسرا شخص دعا مانگنا شروع کرتا ہے، یا اللہ تجھے معلوم ہے تو علام الغیوب ہے، ایک مرتبہ میں نے ایک مزدور اپنے کسی کام کاج کے لیے لیا
اور اس مزدور نے صبح سے لے کر شام تک مکمل کام کیا، اور شام جیسے ہی اپنے کام سے اترا تو کھسک کر نکل گیا اور مجھ سے مزدوری اس نے نہیں لی۔ لیکن میں نے بھی اس کی مزدوری کے اندر کوئی خیانت نہیں کی، اپنے استعمال میں نہیں لائے، بلکہ وہ پوری اس کی مزدوری میں نے ایک کاروبار کے اندر لگائی۔ کچھ ہی وقت کے اندر اسی مزدوری سے بکریوں کا ریوڑ بن گیا، اور اسی طرح گائے کا ریوڑ بن گیا، اونٹوں کا ریوڑ بن گیا، غلام خریدے گئے۔ اور کافی عرصے کے بعد وہ شخص آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ اے امیر شہر، اے سخی، فلاں وقت میں نے آپ کے کام کاج کے لیے مزدوری کی تھی اور وہ اجرت میں نے وصول نہیں کی تھی، آج میں مجبور ہوں اور میری اجرت مجھے عطا کیجیے۔ یا اللہ، تجھے معلوم ہے کہ میں نے اس کو اونٹ، گائے، بکریاں ساری جب حوالے کی تو وہ بیچارہ پریشان ہو گیا تھا اور کہنے لگا کہ تم میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، لیکن میں نے اس کو مطمئن کر کے سارے کی ساری چیزیں، غلام، اونٹ، بکریاں، گائے، سب کے سب اس کے حوالے کر دیے، ایک ذرہ بھی میں نے خیانت کر کے بچا کر اپنے لیے نہیں رکھا۔ یا اللہ، میرا یہ چھوٹا عمل اگر تیری رضا کے لیے تھا تو ہمیں اس مصیبت سے بچا، اس مصیبت سے ہماری جان چھڑا۔ پھر تھوڑا سا پتھر ہٹ گیا، لیکن اب بھی نکلنے کی پوزیشن میں نہیں۔ پھر تیسرا شخص دعا کرتا ہے، یا اللہ، میں بکریاں چرانے والا چرواہا ہوں، میرا پورا گزارا اسی بکریوں کے اوپر ہی ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ بکریوں کے چارے کے لیے میں دور نکل گیا اور واپس گھر پہنچتے پہنچتے مجھے کافی ٹائم ہو چکا تھا۔ جب بکریاں دھو کر گھر آیا تو میں نے دیکھا میرے بوڑھے ماں باپ سو چکے تھے، آرام میں تھے، اٹھانا میں نے مناسب نہیں سمجھا، اور ان کو دودھ پلانے سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلانا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ میں انتظار میں کھڑا رہا، جب کافی ٹائم کے بعد وہ اپنی نیند سے بیدار ہوئے، جاگے، پہلے ان کو میں نے دودھ پلایا، پھر جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلایا۔ یا اللہ، میں نے یہ ماں باپ کی خدمت اگر تیری رضا کے لیے کی ہے تو یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے جان چھڑا۔ تو فوراً وہ پتھر ہٹ جاتا ہے اور صحیح سالم آزاد ہو کر وہ اس غار سے باہر نکلتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کے اندر واقعہ مذکور ہے، کچھ تقدیم و تاخیر کے ساتھ۔